اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے ایک خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام میں آخرت کا تصور۔ ناظرین محترم، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے صرف مادیات پر کام نہیں کیا ہے، ہمارے لیے صرف مادیات فراہم نہیں کیا ہے، بلکہ مادیات فراہم ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم معنویت تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم معنویت کو حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ بہت سی جگہوں پر دیکھیں، بہت سے ادیان میں دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جسموں پہ زور دیا جاتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے صرف جسم کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ اس نے روح کو بھی مد نظر رکھا ہے، کیونکہ انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح نکال دی جائے تو جسم کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر روح موجود ہے لیکن جسم نہیں ہے تو بھی انسان کی زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غرض یہ کہ روح اور جسم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اسی جسم سے ہماری روح کوچ کر جاتی ہے، اس جسم کو روح چھوڑ دیتی ہے، ترک کر دیتی ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں بہت ساری آیات ہمیں اس حوالے سے ملیں گی کہ پروردگار عالم بہت سارے مقامات پر اس بات کا واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل تو یہی کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا دوسرے مقام پر خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور ایک دن وہ اس کی ہی طرف پلٹ کر جانے والی ہیں۔ یا اس طرح کی اور بھی متعدد آیات آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید میں، جیسا کہ خداوند عالم ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کہیں بھی رہو ان دا سینس کہ اس دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہم چھپ کر جا کر بیٹھ جائیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں موت ہم تک آ پہنچے گی، موت کے ہم حوالے کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس سے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے، اور شاید یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہر ایک فرقہ متفق ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہمیں یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ نہیں، موت تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، موت کچھ نہیں ہوتا، بلکہ موت ایک ایسی شے ہے کہ ہر مذہب و ملت کے ماننے والے موت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا انسان ہو، ہر کوئی موت سے خوفزدہ ہوتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ بعض مقامات پر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے بعض گھرانے میں کہ اگر موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس بات کے لیے جو اس بارے میں بات کر رہا ہے اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر کچھ اور اصطلاح یوز کر لی جاتی ہیں، لیکن لفظ موت کا استعمال کرنا گویا بہت برا سمجھا جاتا ہے، یعنی انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ علماء نے جو تحقیق کری کہ آخر موت سے لوگ اتنا کیوں ڈرتے ہیں، تو بنیادی دو وجہ سامنے آئیں کہ یہ دو علتیں، یہ دو وجہ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جس میں سے پہلی وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہ کہ موت سے فنا مراد لینا، کہ انسان یہ سوچے کہ موت یعنی ہمارا خاتمہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے اور آگے کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، اور دوسرا جو علماء نے بیان کیا کہ دوسری جو خاص وجہ ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، دوسری وجہ ہے کہ سیاہ اعمال نامے، کہ وہ لوگ کی جو موت پر ایمان رکھتے ہیں اور موت سے فنا بھی مراد نہیں لیتے لیکن وہ بھی موت سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ تو اس کی علت کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی علت یہی بیان کری ہے کہ اس کی علت یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے اعمال سے واقف ہوتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے اعمال انجام دیے
ہیں اور انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ ہم نے جو اعمال انجام دیے ہیں اس کی سزا ہمیں وہاں پر ضرور ملے گی، اس لیے بھی وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اب اگر اس بارے میں بات کیا جائے کہ وہ لوگ کی جو موت سے فنا مراد لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایک بار موت آ گئی تو بس سب کچھ ختم، اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہونا ہے، تو ان کے بارے میں علماء ایک بہت اچھی بات بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ موت سے فنا مراد ہم کسی بھی حال میں نہیں لے سکتے۔ قرآن مجید کی تو بے حد آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ بار بار ہمیں آخرت کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں آخرت کے اعمال اچھے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ روایات میں آپ دیکھیں، احادیث میں آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم لوگ بیشتر کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہی نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر آپ انتقال کا بھی ڈکشنری میں لغت میں معنی دیکھیں تو انتقال کا معنی ہے منتقل ہو جانا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ موت کا مطلب فنا نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو امام علی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو پروردگار نے ملک الموت سے کہا کہ جاؤ اور ابراہیم کی روح کو قبض کر لو۔ ملک الموت جناب ابراہیم کے پاس آئے۔ جب خلیل خدا نے ملک الموت کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ کیا کوئی خاص پیغام دینے کے لیے آئے ہو یا پھر میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ جب ملک الموت نے یہ سنا تو ملک الموت نے کہا کہ اے نبی خدا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت جا کر میرے خدا سے کہہ دو کہ کیا ایک دوست دوسرے دوست کی جان لیتا ہے؟ کیا ایک دوست اسے اس طرح سے اس دنیا سے اچانک اٹھا لے گا؟ جس کے بعد ملک الموت دوبارہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار، تو نے بخوبی سن لیا ہوگا کہ خلیل نے کیا جواب دیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ملک الموت تم دوبارہ جاؤ اور ان سے جا کر کہہ دو کہ اگر دوست دوست کی جان نہیں لیتا تو دوست دوست کی ملاقات سے گھبراتا بھی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم کا یہ جملہ کہ دوست دوست کی ملاقات سے گھبراتا نہیں ہے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ موت کا مطلب فنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوگی کہ جہاں کے لیے ہمیں تاکید کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا میں جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک لمیٹڈ زندگی ہے، جبکہ قرآن مجید میں آخرت کے لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی رہے گا۔ یا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس 4 دن کی زندگی کی جو گزر جانے والی ہے یہاں کی خواہشات میں کیوں ملوث ہو اور اس جگہ کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہو کہ جہاں پر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ ہماری ایک ابتدا ہے ایک دوسری دنیا کی طرف جانے کے لیے، ایک دوسری دنیا کی طرف حرکت کرنے کے لیے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دنیا سے سیاہ اعمال نامے کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر سفید اعمال نامے کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ کمپلیٹلی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس دنیا میں اپنے رہبروں کو، اپنے نمائندوں کو بھیج کر ہمارے لیے حق اور باطل کو واضح کر دیا، صحیح اور غلط کے راستے کے فرق کو سمجھا دیا۔ لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام حقائق سے آشنا ہوں، اپنے اعمال کو بہترین بنائیں اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی بخیر بنا لیں۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ اس ایپیسوڈ کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔